السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء للكفار ورحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. معزز ناظرین، آج کے اس خطاب میں اور مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے محرم الحرام اور تعزیہ داری سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. امید کہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں سمجھ میں آئیں گی اور ہم عمل کریں گے. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ اس وقت ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں اور وہ بھی کتاب اللہ کے اندر، اور یہ اس وقت سے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا. فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. چاروں میں سے نمبر 1 آپ کا یہ محرم کا مہینہ، اسی طریقے سے رجب کا مہینہ، اسی طریقے سے ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ لگاتار ہیں، اور رجب ایک درمیانی مہینہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے تعلق سے کہ کیا کیا جائے، کیا اس میں قتال درست ہے؟ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ جس چیز سے منع فرمایا وہ ہے قتال، وہ ہے لڑائی اور جھگڑا. اس کا احترام کیا جائے، ان مہینوں کے تقدس کا خیال رکھا جائے. سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بیان کرتے ہیں کہ عبد القیس کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول ہم ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ حائل ہے، لہذا اللہ کے رسول ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیں کہ ہم 1 سال تک یا حرمت والے مہینے کے درمیانی حصے میں ان پر عمل کرتے رہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند باتیں بتائی تھی. لیکن یہاں پہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں. یعنی اس وقت کے کفار عرب حرمت والے مہینوں کی تقدس کا وہ لوگ خیال رکھتے تھے، ان میں وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. اپنے تو اپنے دشمنوں کی جانوں کے اوپر بھی وہ کسی قسم کا حملہ نہیں کرتے تھے. اس مہینے کے اعمال میں سے ایک اہم عمل جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو توجہ دلائی ہے وہ ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا. یہ عاشورہ کا روزہ کب رکھا جاتا ہے؟ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو. 10 کو اس کے ساتھ اس سے پہلے 9 ملا لیجئے، 9 10، یا پھر اگر 9 کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو پھر 10 کے ساتھ 11، یعنی 10 اور 11، یعنی 2 روزے رکھنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے سوال کیا یہ لوگ کس بات کا روزہ رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی تھی اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہذا یہ لوگ بھی اس شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں زیادہ حقدار ہوں، یعنی مجھے زیادہ روزہ رکھنے کا حق ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا
اور پھر آپ نے اظہار فرمایا کہ اگلے سال اگر میں باقی رہا تو انشاءاللہ میں 9 اور 10 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے۔ کیا ملے گا اس روزے سے؟ کیوں یہ روزہ رکھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَصِيَامُ يَوْمَ عَاشُورَا أَحْتَصِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عاشورہ کا روزہ ایسا روزہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ اس ایک روزہ رکھنے کی بنیاد پہ، ایک مخالفت کے 2 روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا 1 سال کا سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اتنا بڑا انعام ان 2 روزوں کو رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت سارے بدعات لوگ انجام دیتے ہیں، بہت ساری بدعتیں کرتے ہیں، اور ان بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے نوحہ و ماتم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لتم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یعنی اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جس نے اپنے کپڑوں کو چاک کیا، اپنے چہرے کو نوچا، اس پہ مارا، اس کو لہولان کیا اپنے آپ کو، اور ایسی بول بولا جو جاہلوں کا بول ہے، جاہلیت کی بول ہے، ایسی باتیں کی، یعنی نوحہ کیا، ماتم کیا، اور اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کر کے رویا۔ جاہلیت کے 4 کاموں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تذکرہ فرمایا تو ان میں سے ایک فرمایا النیاحہ، یعنی نوحہ کرنا اپنے مردوں کے اوپر۔ معزز حاضرین و ناظرین، اس مبارک مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں ایک نہایت ہی بدترین عمل لوگ انجام دیتے ہیں، وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو گالی دینا۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب شیعہ حضرات اس مہینے میں جو مجلسیں منعقد کرتے ہیں ان میں وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے 2 چند کو چھوڑ کر کے اکثر کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، انہیں ایک طریقے سے ظالم بتاتے ہیں، اور بری باتیں اور برے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے صحابہ کرام کے بارے میں لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیوں؟ ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ ایک مد اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی یا کسی دوسرے پہاڑ کے برابر بھی، یعنی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب بھی تم ان کے ایک مد خرچ کرنے کے برابر اجر میں نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا مقام حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا، کیا ہیں وہ لوگ کیا ہیں؟ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، باہم ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ انہیں جب بھی دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا انعام چاہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی نعمتوں کے متلاشی ہیں، اللہ کی رضامندی کے متلاشی ہیں، اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایک اور جگہ فرمایا والسابقون الاولون المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا مطلب ہے؟ یعنی سبقت کرنے والے لوگ، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ، وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، یا جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، خلوص کے ساتھ ان کی اتباع کی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے یعنی ان حضرات صحابہ سے اور جنہوں نے ان کی اتباع کی
ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اتنے عظیم مقام رکھنے والے صحابہ کرام کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اپنے آپ کو شیعان علی کہہ کر کے گالیاں دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے گالیاں دیتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ کر کے گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے گالیاں دیتے ہیں۔ سوچئے کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرات، اس مہینے میں ایک نہایت ہی خطرناک کام کیا جاتا ہے جسے ہم اور آپ تعزیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تعزیہ لوگ، شیعہ لوگ خاص طور پر، اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے لوگ بھی چند افراد اس برے عمل میں ملوث ہیں اور مبتلا ہیں۔ میں چاہوں گا کہ چند علماء کرام کے حوالوں سے، چند کتابوں کے حوالوں سے آپ کے سامنے بات واضح کروں کہ نہ صرف یہ کہ شیعوں کی یہاں بھی یہ چیز بری ہے، اہل سنت کی ہاں تو الحمدللہ تمام اہل سنت والجماعت کے علماء کرام اس چیز کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ شیعہ کی کتابوں میں بھی اس کی شناعت اور اس کی قباحت موجود ہے۔ کہاں ہے وہ حوالے؟ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ یہ تعزیہ کب سے شروع ہوا۔ اکبر نجیب آبادی جو بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے تعزیہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 352 ہجری میں ابن بویہ جو اپنے آپ کو معز الدولہ کہا کرتا تھا، بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ تمام کے تمام لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنی دکانوں کو بند رکھیں، کاروبار کو روک دیں اور ماتم کے کپڑے، کالے کپڑے پہنیں، عورتیں اپنے بالوں کو کھلا رکھ کر کے گھروں سے باہر نکلیں، جلوس نکالیں، اپنے سینوں کو پیٹیں، چہرے کے اوپر کالا پوت لیں، چہروں کو نوچیں اور اس طریقے سے غم اور ماتم کا اظہار کریں۔ 352 ہجری میں شیعوں نے یہ کام کیا، لیکن اہل سنت والجماعت کے لوگ کافی پریشان رہے۔ لیکن اگلے ہی سال اس نے یہ حکم دیا دوبارہ، اور اس کے بعد اس میں تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کو بھی شریک ہونے کے لیے کہا۔ لیکن اس کے حکم کے بعد ایک نہایت ہی خونریز قسم کی لڑائی ہوئی اہل سنت والجماعت کے افراد اور شیعوں کے درمیان، جس میں کئی لوگوں کی جانیں گئیں۔ اس وقت سے شیعہ حضرات باقاعدہ طور پر تعزیہ نکالنے اور جلوس کا اہتمام کرتے ہوئے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کو گالیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علماء اہل سنت والجماعت میں اگر آپ دیکھیں گے تو بریلوی حضرات جو اپنے آپ کو مولانا احمد رضا خان بریلوی کا تابعدار اور ان کی ارشادات اور فرمودات پہ عمل کرنے والا بتاتے ہیں، وہ لوگ بھی تعزیہ نکالتے ہیں، ہر ایک کپڑے پہنتے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی نے اس ضمن میں باقاعدہ طور پر مختلف رسالے لکھے ہیں، مختلف مستقل رسالے، جس میں تعزیہ اور مجلسیں، اس قسم کی جو چیزیں اور خرافات ہیں، ان سب کی حرمت اور اس کی قباحت اور اس کا بدعت ہونا ثابت کیا ہے، ناجائز ہونا انہوں نے ثابت کیا ہے۔ ان کا ایک رسالہ ہے، رسالہ تعزیہ داری۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو فتاوی رضویہ اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اسے ناجائز کہا ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کے کام کرنا یہ شریعت میں بدعت داخل کرنا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ طور پر انہوں نے دعوت دی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کریں، باقاعدہ طور پر پرہیز کریں۔ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے میری طرف منسوب کر کے ان چیزوں کو حلال کہا ہے، جبکہ میں ان چیزوں کو ناجائز پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ بریلوی عالم دین میں سے ایک ہے صدر الشریعہ مولانا امجد علی رضوی اعظمی، انہوں نے اپنی ایک کتاب بہار شریعت میں جلد 4 میں لکھتے ہیں کہ ایک فتاوی انہوں نے نقل کیا ہے، اور فتاوی لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس فتوے کے اوپر 75 علماء اہل سنت کی تصدیقات ہیں، 75 علماء اہل سنت کی تصدیقات ہیں، اور 75 علماء اہل سنت نے ان تعزیہ داری کو ناجائز اور حرام کہا ہے۔ سوچئے آج شیعوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اہل سنت والجماعت میں بریلوی فرقے کے حاملین لوگ کس طریقے سے تعزیے کا بھی اہتمام کرنے لگے ہیں،
اور باقاعدہ طور پر ہرے ہرے کپڑے پہنتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، لوگوں کو شربتیں پلاتے ہیں، حلیم اور پکوان دیگر قسم کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دین میں ایک اچھا کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ علماء دیوبند کے اور دیوبندی علماء کرام کے فتاوے دیکھیں گے تو مولانا عبدالحی لکھنوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور دیگر تمام علماء کرام کے فتاوے آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے اس چیز کو ناجائز، حرام اور بدعت کہا ہے۔ یہاں تک کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کی ان مجلسوں میں سننے کی نیت سے بھی نہیں جا سکتے کہ بھئی چلو خطاب سن لیتے ہیں، آپ وہ سبیل بھی نہیں پی سکتے، یہ بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ جس مناسبت سے یہ سبیلیں لگائی گئی ہیں، جس مناسبت سے یہ شربت پلائے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب بدعت کے زمرے میں آتا ہے، لہذا ان سب سے احتراز اور ان سب سے بچنا ضروری ہوگا۔ علماء اہل حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دیگر تمام علماء کرام الحمدللہ اس چیز کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ اب آئیے شیعہ کی علماء کرام کی طرف۔ شیعہ حضرات میں اگر آپ شیعوں کی کتاب، ایک نہایت مشہور معروف کتاب جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال موجود ہیں، نہج البلاغہ نام کی کتاب ہے، جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ پائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے نوحہ سے، آپ نے ماتم سے ہمیں منع نہیں کیا ہوتا تو ہم آپ کے انتقال پہ، آپ کی موت پہ ہم آنسوؤں کے گویا کہ ندیاں بہا دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اس میں موجود ہے، جس میں ہر جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوحہ، ماتم، اس قسم کی چیزوں کو کرنے سے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ منع کیا بلکہ اس کی قباحت اور شناعت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ کے ایک عالم دین ہے، نہایت مشہور و معروف ہے، موسیٰ موسوی کر کے، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس کی وضاحت کی اپنے مختلف کتابوں میں، اور تمام لوگوں کو وہ اس جانب دعوت بھی دیتے ہیں کہ بھئی تعزیہ سے اور اس قسم کی مجلس سے منعقد کرنے سے، یہ تمام قسم کے جو حرام چیزیں ہیں ان چیزوں کو کرنے سے بچیے، کیونکہ دین کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان چیزوں کا دین کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شریعت کے اوپر عمل کریں، ہم دین کے اوپر عمل کریں، حقیقی دین کی طرف ہم اپنی نظروں کو پھیریں، ان بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے توبہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں بدعات کی کثرت ہو، ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں بدعتیں دکھیں، سنت کا فقدان ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بدعتی کہہ کر کے جہنم میں پھینک دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں، وہاں سے ہمیں اور آپ کو دھکے مار کر کے ہٹا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایسے شخص کے لیے دوری ہے، ایسا شخص دور ہو جائے جس نے میرے دین کو میرے بعد بدل ڈالا، میری شریعت میں تحریف کی، میری شریعت میں اور میرے دین کے اندر ان چیزوں کو داخل کیا جو میں نے نہیں کہا تھا، جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے اپنے مسلم بھائیوں کو دیکھ کر کے، اپنے ایمان والے بھائیوں کو دیکھ کر کے کہ وہ اللہ کے نام پہ، رسول اللہ کے نام پہ کن کن خرافات میں مبتلا ہے۔ شریعت کا مزاج کو سمجھیے، شریعت کے مزاج کو سمجھیے، دینی حقیقت کو جاننے کی کوشش کیجیے، کبھی خود بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو حقیقی دین نہایت ہی صاف ستھرے انداز میں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین میں کوئی خرافات نہیں رکھا، اور ہمیں اور آپ کو ان تمام قسم کی خرافات سے نہ صرف یہ کہ بچنے کے لیے کہا، بلکہ فرمایا کہ جس شخص نے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کے بارے میں میرا حکم موجود نہیں تو مردود ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہم لوگ مردود عمل کرتے رہیں گے؟ کیا ایک مسلمان ایسا کرے گا؟ مجھے امید ہے کہ جو بھی شخص ان باتوں کو سنے گا وہ تحقیق کی جانب آگے بڑھے گا، اپنے آپ کو صحیح مسلمان کہے گا، اور صحیح مسلمان کہنے کا حق تحقیق کے ذریعے سے ادا کرے گا، اور ان خرافات سے، ان بدعتوں سے توبہ کرے گا۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو حقیقی دین کی ہدایت دے، اور ہم سب کو اس قسم کی بدعات و خرافات اور حرام چیزوں سے بچا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔